قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے جب حضور کی ولادت ہوئی نا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ بی بی آمنہ کے حجرے کا طواف کر رہا ہے کہ سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام بھائی کے لیے در کے پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کی جو رضائی ماں ہیں وہ آپ کو بھی دودھ پلاتی تھی اور ایک آپ کے ساتھ آپ کا رضائی بھائی بھی تھا اس کو بھی دودھ پلاتی تھی، لیکن جس طرف سے آپ کو پلاتی تھی آپ اسی طرف سے پیتے تھے، جب آپ کو دوسری طرف سے دودھ پلایا جاتا تو آپ نہیں پیتے تھے، کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے بھائی کے لیے ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری ہے امت پہ لاکھوں سلام ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے مجھے تو کہنا ہے نبی ساٹھے ورگا میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدے میں کہا ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے ان کے ہر نامی نسبت پہ کروڑوں درود ان کی اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تبارک تعالی ہمارا آنا جانا حضور علیہ السلام کا معراج شریف پڑھنا سننا قبول فرمائے اور جو اپنی مرادیں لے کر آئی ہیں ان کی نیک خواہش سب کی مرادوں کو پورا فرمائے میرے سامنے نزی وقار جناب قبلہ پیر سید شفیق حسین شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا فیض ملت فیض الحسن اشرفی صاحب ہمارے بزرگ جناب محمد اقبال صاحب چاچا ریاض احمد صاحب ان کے برادران ہمارے میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کو حق پر ہوتے ہوئے بھی حکمت عملی کے تحت اپنی جگہ سے
پیچھے آنا پڑتا ہے، بندہ حق پر بھی ہوتا ہے، لیکن حکمت عملی کے تحت، مجبوریوں کے تحت کچھ اس طرح کی مجبوریاں بن جاتی ہیں، ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے اس کو پیچھے ہٹنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے۔ میرے آقا مولا مالک کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور حضور کو مکے سے اتنی محبت ہے کہ حضور ہی جانتے ہیں، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو جو لوگ حضور علیہ السلام کو صادق امین کہا کرتے تھے وہ حضور کے دشمن ہو گئے، اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے، شہید کرنے کے معاذ اللہ منصوبے بنانے لگے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے محبوب، اگرچہ تو میرا پیارا محبوب ہے، نبی ہے، تو دین حنیف والا ہے، حق و باطل کو آپس میں ایک دوسرے کا فرق کرنے والا ہے، لیکن تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ وہ مکہ سے جائیں، حضور نے جاتے وقت خانہ کعبہ کی طرف دیکھا کہ اے کعبہ، ایک روایت میں آتا ہے مکہ کی طرف دیکھا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے جاؤں، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیا۔ اسی طرح اگر کوئی مجلس مسجد میں نمازی ہوتا ہے، کون چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر سے دور ہو، لیکن مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن مجبوریوں کے تحت بندے کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تقریباً 34ویں 35ویں یا 36ویں سالانہ محفل پاک اللہ کے فضل و کرم سے آج انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، بانیان محفل کو، اسی طرح حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محفل جو ہے برادران چچا ریاض احمد وہ اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے کرواتے ہیں، اپنے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اپنے موضوع سے پہلے درود پاک سے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ ریاست مدینہ والے حکمران سلطان محمود غزنوی کا دور ہے۔ اس دور میں ایک بندے پر قرض ہو گیا، بڑا قرضہ چڑھ گیا، پریشان ہے، پیسے بھی کول نہیں ہیں۔ جن کا قرضہ دینا ہے وہ لوگ آ کر دروازہ کھٹکاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، یہ پریشان ہے۔ اس کو خیال آیا کیوں نہ اس در سے مانگا جائے جس در سے سب کو خیرات ملتی ہے۔ اس نے سب کام چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کر لیا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکاتا، گھر میں بیٹھ کر تصورات میں حضور کی بارگاہ میں جاتا، عرض کرتا، کرم کی ایک نظر پر خدا یا رسول اللہ، کہ پڑھئے کرم کی ایک نظر پر خدا یا رسول اللہ، تمہارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، بڑا پریشان ہوں، پریشانم اوسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم
اغثنی یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں آپ کا امتی کتنا پریشان ہے، قرضہ خواہ تنگ کرتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے قرضہ دینا ہے مجھے پیسے ادا کر دیں۔ اس گلی کا نکتہ ہوں میں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑا پریشان ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے نا، درود پڑھتا ہے تو سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، وہ رات کو سویا، سوئی قسمت جاگ اٹھی، آنکھیں سوئی لیکن دل جاگ اٹھا، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، اس لیے چھترے میں حضور آج رات سوئے حضور کرم فرما دے اپنے مجھے کے خواب میں آ جائے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے غلام بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے پاس چلا جا اور اس سے جا کر کہہ کہ تیرا قرضہ ادا کر دے، اور نشانی یہ ہے کہ اسے بتانا کہ وہ فجر کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے جسے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ بندہ جب گیا بادشاہ کے دربار میں، دربان اسے جانے نہیں دے رہے، اس نے کہا بادشاہ کو میرا ایک پیغام دیا بس کہ فلاں بندہ تجھے ملاقات کرنا چاہتا ہے تجھ سے۔ بادشاہ کو جب پیغام ملا کہ فلاں بندہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا بلاؤ اسے۔ جب بلا لیا اس نے کہا بادشاہ اسلام میرا قرضہ ادا کرو۔ اس نے کہا کیا معاملہ ہے، کیسا قرضہ؟ اس نے کہا میرا قرضہ ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے، کہا ہے کہ میں محمود غزنوی سے کہا کہ اس کا قرضہ ادا کر دیں۔ جب سلطان نے یہ سنا نا، اور ساتھ ہی یہ سنا کہ تو فجر کے بعد درود پڑھتا ہے جسے تیرے اور رب اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، اس بندے کا طواف ایسے کرنے لگا جیسے حاجی کعبے کا کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے لگے ہیں، حضور کے غلاموں کو جیلوں میں بند کر دو، ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی، ریاست مدینہ بنتی ہے حضور کے غلاموں کو طواف کرنے کے ساتھ۔ طواف کرنے لگا، اس نے خزانچی کو بلایا، کہنے لگا جی اس کا قرضہ ادا کرو، پوچھو کتنا قرضہ ہے۔ خزانچی نے کہا معاملہ کیا ہے جناب؟ بادشاہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا یہ قاصد ہے۔ اس نے کہا بادشاہ تم رہنے دو، قرضہ میں دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں قاضی جو تھا چیف جسٹس، وہ کسی کام سے وزیر اعظم بادشاہ کے پاس آیا، دیکھا کہ بادشاہ اور خزانچی میں وزیر خزانہ میں آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے جناب؟ کہا کہ یہ بندہ حضور کا قاصد ہے، اس کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے کرنا ہے۔ وہ کہتا تسی دو بھی چھٹو میں دینا۔ جب اتنی بات ہوئی نا، اتنی بات ہوئی، اب تینوں میں بحث ہو گئی۔ بادشاہ کہہ رہے ہم نے دینا ہے، وہ کہہ رہا ہم نے دینا ہے، چیف جسٹس کہہ رہا میں نے دینا ہے۔ طے پایا کہ تینوں ہی دے دو۔ خزانہ اس کا جو قرضہ تھا وہ ادا کر دیا، تینوں نے اس کو پیسے لیے، اتنا مال و مال ہو گیا۔ وہ بندہ جو ہے اس دور میں اس علاقے میں رئیس کہلانے لگا، مال و مال ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس در سے مانگا ہے جہاں سے وہ خالی نہیں جاتا۔ حضرات ذکر جب وہ بندہ مال و مال ہو گیا، تو حضور کے پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ انعام عطا فرما دیا کہ جناب اعلیٰ اتنا مال و مال ہو گیا، گویا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، مل کے پڑھیے صدا و صدا
جتھے ہوندا غریباں دا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد میٹھے کی آمد غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ حیدری میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب ارشاد فرما دیجئے اے مسلمانوں اے مومنوں اے لوگوں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مدینے والے کی پیروی کرو ان کی سنتوں پر عمل کرو. یحببکم اللہ جب تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. حضرات ذوالفقار دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ محبت ایک فطری چیز ہے طبیعی چیز ہے. محبت جو ہے دنیا کے مطابق اگر کسی سے ہوتی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہیں. ان تینوں سے پہلے بھی ایک بات کر دوں. ایک محبت ہوتی ہے نسبت کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے وہ اور ہے. ایک ہوتی ہے ماں باپ کی محبت وہ اور ہے. اس کے علاوہ محبت کی بات کر رہا ہوں. 3 وجوہات کی بنا پر کسی سے ہوتی ہے. توجہ. نمبر 1 اگر وہ بندہ حسن و جمال میں بہت زیادہ ہو بڑا حسین ہو بڑا خوبصورت ہو اس سے پیار ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے دل اس کی طرف رغبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. نمبر 2 اگر کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ وہ بندہ بڑے پیسے والا ہوتا ہے. اس کی وضاحت سب سمجھ گئے ہوں گے کیوں کرتے ہیں. وہ بندہ بڑے پیسے والا ہوتا ہے بڑے اس کے جنابی والا مالدار ہوتا ہے لینڈ لارڈ ہوتا ہے. چلے جی اس کے ساتھ محبت کے دعوے ہوتے ہیں کھلائے گا پلائے گا سب سمجھ گئے. نمبر تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا تو وہ بڑے عہدے والا ہوتا ہے یا مستقبل میں اس نے کسی بڑے عہدے پر فائز کروانا ہوتا ہے یا کام آنا ہوتا ہے یا بڑے عہدے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے محبت ہوتی ہے. چلیں کوئی مسئلہ ہو جائے کہیں پاس جائیں تو اسے فون تو کر سکیں. محبت جو ہے ادھر کرنی چاہیے جہاں عرش والے خدا کا حکم ہے مدینے والے مصطفیٰ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے محبوب سے محبت کرو. پہلی وجہ سے لوگ جسے محبت کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت بہت ہوتا ہے حسن و جمال بہت ہوتا ہے اللہ نے حسن عطا کیا ہوتا ہے. دنیا کا حسن فانی ہے عارضی ہے لیکن اس حسین سے محبت کریں جو اس وقت بھی حسین تھا اس وقت بھی تھا جب یہ دنیا ہے ہی نہیں تھی. اور یہ دنیا یہ حسن ختم ہو جائے گا. اس سے محبت کریں کہ جس کا حسن جو ہے وہ قیامت والے دن بھی ہوگا جنت میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہوگا. نمبر 2 توجہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بڑا مالدار ہوتا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. محبت ان سے کریں. یہ جو دنیا کا مال ہے اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے. دنیا کے مال والے سے محبت نہ کریں. یہ مال بھی عارضی ہے یہ دنیا والا بھی عارضی ہے. کل قیامت کے دن اسی کا مال اگر اسے ناجائز خرچ کیا ہوگا گنجا صاحب بن کر اس کے اوپر مسلط ہوگا. اس مالدار سے محبت کریں اس سخی سے محبت کریں جس کو اللہ نے سخی بنایا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مشکاہ شریف کی حدیث ان معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ خیرا یفقهہ فی الدین
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ حدیث کی آخری جز کی وضاحت کروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیا بانٹنے والے ہیں، آپ کیا عطا کرنے والے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں یہ عطا کرنے والا ہوں، نہیں بس فرمایا میں بانٹنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ جہاں پہ یہ کہہ دیں کہ جب کوئی بندہ بات مطلق کرے نا، حضور نے یہ فرما دیا میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کیا عطا کرنے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے۔ جو جھولی پھیلا کر مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کرو جو مانگو گے وہ عطا کرے گے۔ فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں، جو مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری وجہ وہ بندہ بڑے عہدے والا ہوتا ہے، مستقبل میں اس نے کوئی کام آنا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اس کا، دنیا میں پھنس جائے تو ایک کام کرتے ہیں، اگر کوئی موٹر وے روڈ میں پھنس جائے یا کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے فون سے اس کی بات سے چلے وہ بندہ ہاتھ پہندا جی اس کو فون کر کے معاملہ رفع دفع کروا دیں گے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں یہ آفیسر نہیں چلیں گے، وہاں وہی چلے گا جس کو رب نے مالک کونین بنایا۔ وہاں سب وہاں پھنسے ہوں گے، سب اپنے اپنے نفسی کر رہے ہوں گے کہ میں بخشا جاؤں، میں بخشا جاؤں، میں بخشا جاؤں۔ اگر وہاں کسی کی کال کروانی ہے تو مدینے والے سے محبت کرو۔ سارے نبی وہاں پہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، لیکن مدینے والے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی۔ اور پیر میرے علیہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ نفسی بولے سن سب نبی اتھے بول سی ہک امتی احمد نبی صاحب کمال صلی اللہ علیہ ذوالجلال دن لگیا بے پرواہ نال۔ فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوشع، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت خضر، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، لیکن مدینے والے وہاں کر امتی امتی کر رہے ہوں گے۔ بے شک مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ادھر حضور علیہ السلام کی امتی پریشان ہوں گے، لیکن حضور فرمائیں گے میں ہوں جو نا، میں ہوں جو نا۔ یہاں اگر سبق مشکل آ جائے تو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ استاد صاحب یہ سبق مشکل ہے، استاد کہتے ہیں میں ہوں جو نا۔ ادھر جب کہیں گے یا رسول اللہ پل صراط سے گزرنا مشکل ہے، میزان پر اپنے اعمال تلوانا مشکل ہے، یا رسول اللہ حساب دینا مشکل ہے، تو میں ہوں جو نا۔ یا تو سبحان اللہ نہیں نکلی۔ سبحان اللہ۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے جو ایک دفعہ کہا ہے امتی، ساری امت قیامت تک یا نبی کہتی رہے نا تو حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہم کو یاد رکھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا فانی ہے، ہر چیز فانی ہے، تیاری قبر و حشر کی سب کو کرنی ہے، اسی لیے دنیا میں آئے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، میں نے تم کو بڑا جمیندار بننے کے لیے، لینڈ لارڈ بننے کے لیے، بڑا پیسے والا بننے کے لیے، زمینیں خریدنے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، بنگلے بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے پیدا کیا میری عبادت کو، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں سب کچھ آ جائے گا۔ قبر کی تیاری کرنی چاہیے، تیاری تب ہی ہوگی جب ہم حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں گے، حضور نے جو فرمایا اس پر عمل کریں گے، حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، حضور علیہ السلام نے جیسا کہا ویسا کریں گے۔ ہم نے دین لیا ہے نبی کے صحابہ سے، نبی کی اہل بیت سے، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی سیرت میں وہی ملے گا جو مصطفیٰ نے کیا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک نبینا صحابی، اسلام کا شروع کا دور تھا تو لوگوں جس طرح آج نئے نئے مسائل سیکھتے ہیں ہمارے بچے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل جاتا ہے نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ اسلام کا شروع کا دور تھا، حضور نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ میں پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک نبینا صحابی آئے تو راستے میں کنواں تھا، وہ کنویں میں گر گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا نا نماز پڑھتے وہ ہنسنے لگے،
اسلام کا شروع کا یہ دور تھا، ابھی لوگ سیکھ رہے تھے کام. حضور نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ داہی کا منکم، کہا تھا آپ میں تم میں سے جس نے بھی کہا لگایا جو بھی ہنسایا سچائی کے لوٹ جائے وضو کرے اور پھر دوبارہ نماز ادا کرے. اب کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو وضو ٹوٹنے کا محال ہی نہیں ہے، اعتراض نہیں کیا وضو ٹوٹنے کا محال ہی نہیں ہے، ایسے کیسے وضو ٹوٹ جائے گا، بس ہنسے ہیں تھوڑا سا. نہیں، مدینے والے نے جو کہہ دیا وہ کر دو. یہ صحابہ نبی کے. اسی طرح ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کسی بندے سے ایک اونٹ خریدا، یہودی تھا، اسے اونٹ خریدا. جب اونٹ خریدا نا حضور نے اس کو پیمنٹ ادا کر دی، اونٹ لیا، حضور اپنے گھر تشریف لے آئے. وہ 2-3 دن کے بعد آیا اور کہنے لگا جی میں نے میرا اونٹ واپس کریں. حضور نے کہا میں نے تجھے پیمنٹ ادا کر دی ہے. وہ کہنے لگا آپ نے پیمنٹ ادا نہیں کی. میں نے تجھے پیمنٹ ادا کر دی. اس نے کہا نہیں کی. آپ کے دین کے مطابق اگر کوئی بندہ مدعی ہے تو وہ 2 گواہ پیش کرے. اب حضور نے جب اسے اونٹ خریدا تھا حضور اکیلے تھے، کوئی ساتھ تھا ہی نہیں. جب اتنی بات ہوئی نا حضور نے کہا میرے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا. تو ان میں سے حضرت خزیمہ نے عرض کی میں گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تجھے اونٹ خریدا. اس نے جب یہ بات سنی نا اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. بعد میں حضور نے فرمایا خزیمہ جب اونٹ خریدا تھا اس وقت میں تھا، وہ تھا، تم نے گواہی کہاں سے دے دی؟ خزیمہ نے عرض کیا جواب سننا صحابہ کا. یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا اللہ کل قیامت آئے گی، ہم نے مانا. آپ نے کہا قبر جو ہے اس کا عذاب اور حق ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا میزان پر عمل تلیں گے، ہم نے مانا. آپ نے کہا پل صراط ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مانا. دیکھا نہیں یا رسول اللہ، اگر ہم اس کو بھی دیکھے مان سکتے ہیں تو ان کو بھی دیکھے بھی مان سکتے ہیں. یا رسول اللہ جی وہ مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر اونٹ تسی خریدے بھی مان سکتے ہیں. جب اتنی بات ہوئی نا حضور نے فرمایا من شہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ. حضور نے یہ بڑی بشارت عطا فرما دی. فرمایا اسلام میں اگر کوئی مسئلہ بن جائے قاضی کے لیے یہ ہے تو 2 گواہ طلب کرے. لیکن آج خزیمہ سے حضور اتنا خوش ہوئے فرمایا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب یہ آیت نازل ہوئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. تو یہ آیت نازل ہوئی حضور پر. حضرت خزیمہ اکیلے حضور کے پاس تھے. جب اکیلے حضور کے پاس تھے حضور نے ان کو آیت بتا دی. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. جنگ یمامہ ہوئی صدیق اکبر کے دور میں، جو ختم نبوت کی جنگ بھی کہی جاتی ہے. یوں کہنے کہ وہ اس دور کے مرزائیوں کے ساتھ ہوئی تھی. پتہ چلا مرزائیوں کے خلاف جہاد کرنا ابوبکر صدیق کی سنت ہے. میں نے سادہ ترجمہ کیا ہے مرزائیوں کے ساتھ، سادہ ترجمہ. اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے حضور کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے. ان میں 700 حافظ اور قاری تھے. جنگ سے واپس آئے عمر فاروق ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ اس طرح تو 700 حافظ اور قاری صحابہ شہید ہو گئے، قرآن محفوظ نہیں رہے گا. آپ ایسے کریں کہ قرآن کو کتابی شکل دے دیں، ایک مصحف کی شکل دے دیں، کتاب میں بند کریں، کتاب کی شکل دے دیں. جب اس طرح ہونا ابوبکر صدیق نے کہا بات تو یار یہی ٹھیک ہے. مولا علی سے مشورہ کیا، مولا علی نے کہا ٹھیک ہے. جب اتنی بات ہوئی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جو بندہ ایک آیت پر 2 گواہ پیش کرے گا. مثال قرآن کی ایک آیت آئی، 2 گواہ کہیں گے کہ یہ آیت میں نے حضور سے سنی ہے، پھر اس آیت کو قرآن میں رکھیں گے، بات سمجھنے والی ہے. اتنی بات ہوئی نا سارا قرآن مکمل ہو گیا. اس طرح صحابہ نے قرآن مکمل کیا ہے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، جناب علی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تم رل سکتے ہو صحابہ کے ساتھ؟ صحابہ نے ایسے قرآن، تم جس قرآن سے دلیلیں پکڑتے ہو یہ قرآن صحابہ نے اس طرح اکٹھا کیا. اچھا اب 2 گواہیاں جو دے گا ایک آیت پر تو پھر اس کی آیت لکھی جائے گی. سارا قرآن مکمل ہو گیا. جب یہ آیت اس کی باری آئی نا لقد جاءکم رسول کی، تو حضرت خزیمہ نے کہا یہ آیت میں نے حضور سے سنی ہے. فرمایا گواہ دو. گواہ دو. گواہ کوئی نہیں تھا. اتنے میں فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا تھا من شہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ. خزیمہ کی گواہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. اتنی بات ہوئی نا صحابہ نے کہا کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے، آیت لکھو. آیت لکھ لی گئی.
اس سے پتہ کیا چلا؟ میں جس طرف جا رہا ہوں حضور جانتے تھے ایسا وقت بھی آئے گا کہ حضور بستر پر ہوں گے، آیت اترے گی اور اکیلے خزیمہ پاس ہوں گے، اس آیت کو درج کرنے کے لیے دو صحابہ کی گواہی ہوگی، لیکن خزیمہ اکیلے ہوں گے۔ حضور نے فرما دیا خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ پتہ چلا حضور کو یہ علم غیب تھا کہ ایسا دور آئے گا کہ جب صحابہ یہ آیت غیب قرآن کی 2 گواہوں کے ساتھ اکٹھی کریں گے۔ حضور نے علم غیب کے ساتھ پہلے خزیمہ کی یہ شان بیان کر دی۔ بات سمجھ آئیے نا؟ یہ شان ہے صحابہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا قبر و حشر کی تیاری کرنی چاہیے کہ صحابہ نے اس طرح حضور کی سیرت پر عمل کیا، اس طرح قرآن کو اکٹھا کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس وقت مولا تو جہاں آقا کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوں گے، بے چین ہوں گے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ کاش میرا وہ امتی جو ہے وہ دوزخ میں نہ چلا جائے، میرا وہ امتی دوزخ میں نہ چلا جائے، میرا وہ امتی دوزخ میں نہ چلا جائے۔ کبھی آپ پورے صراط پہ ہوں گے، کبھی آپ میزان پر ہوں گے، کبھی آقا دو جہاں مالک کون مقام حوض کوثر پر اپنے امتی کو پیالے پیش کر کے دے رہے ہوں گے۔ یہ تو نبی کی محبت ہے۔ ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ موت بھی قبول ہے، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں حضور نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں ہے، میری سنت پر عمل کرو یہ بھی قبول نہیں ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو اپنے دعوے میں سچے اترے۔ محب جو ہے وہ کوشش کرتا ہے محبوب کی کاپی کرنے کی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تو جس نے مجھ سے محبت کی کہا نہ آئی پھر جنت و جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو جنت میں حضور کا ساتھ چاہیے تو حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہ فتنے کا دور ہے، حضور نے فرمایا جو فتنے کے دور کے وقت جب فتنوں کا دور ہو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو اس طرف آئیں، عملی طرف آئیں، عمل کی طرف آئیں۔ آج لوگ طرح طرح کی اہل سنت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ 11ویں تو پکاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ان کی بات ٹھیک ہے، یہ نہ کہیں کہ وہ غوث پاک کا منکر ہے، وہ اگر ہے تو اس کا معاملہ، لیکن جو سنی یہ بات کہتے ہیں نا کہ 11ویں تو ہم پکاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، وہ تو غوث پاک کے غلام ہے۔ غوث پاک نے یہ کہا کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ہم ان کی 11ویں تو دلا رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مان رہے، ایسا نہ کریں۔ عمل کی طرف آئیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اور حضور علیہ السلام کی واحد وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے سے گناہگاروں کو بھی اللہ بخش دے گا، جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ بھی حضور کی شفاعت سے جہنم سے اللہ باہر نکال کر ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ کائنات بنائی ہی اللہ نے حضور کے صدقے ہے۔ اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی جو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا اشتہادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب سے آمدہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان و رفان عالم کا ذکر دیکھے۔ اقبال کہتا ہے سارا قرآن حضور کی صفتوں سے بڑا پڑا ہے۔ کہیں اللہ نے حضور کی رحمت کا تذکرہ کر دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں حضور کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے ان کے ادنا سے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یار ماں کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کے کانٹا بھی چبھ جائے، ماں کو گوارا نہیں ہوتا۔ جو نبی اتنے عظیم نبی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں یا اللہ اپنے آخری نبی کا مجھے امتی بنا دے، آپ اس نبی کے امتی ہیں۔ حضور کو یہ گوارا نہیں ہے۔ کہیں اللہ حضور کی شان میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے جب قبر میں جانا ہے نا تو 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس میں پھر پوچھا جائے گا تیسرے سوال میں بتا ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا رہا،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول قبر میں آئیں گے. یہاں پہ ایک بات کر دو, جب حضور قبر میں تشریف لائیں گے نا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میری قبر کو اتنا ڈونگا بنانا کہ جب سرکار آئے میں اٹھ کر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ہر نبی کی, ہر امتی کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں. اعزاز نہیں ہے تو اور کیا ہے, اعزاز نہیں ہے تو اور کیا ہے, حضور ہر امتی کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. تو یار اگر چہرہ جو ہے یہ غیر مسلموں جیسا ہوا, حضور کو وہاں پہ کیا منہ دکھائیں گے. اقبال ساری عمر یہ دعا کرتا رہا, یا اللہ مجھے حضور کے سامنے قیامت کے دن لے کے نہ جانا, یا اللہ میرا حساب اگر لینا تو اکیلے لینا, حضور کی بارگاہ میں مجھے لے کے نہ جانا. یہ اقبال کی اپنی محبت ہے. آج لوگ ہم پر کہتے ہیں مولانا آپ کہتے ہیں کہ داڑیاں رکھیں, اقبال کی تو داڑھی نہیں تھی. میں نے کہا وہ کام بھی کر کے دکھاؤ جو اقبال نے کیا ہے نا. اقبال کہتا ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر کہ یا رسول کہ یا اللہ میں کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے نہیں آنا چاہتا. وجہ کیا ہے, میرے پاس اتنے عمل ہی نہیں ہے کہ ان کو دکھاؤں. میرے پاس اتنے عمل ہی نہیں ہے, میں نے کیا کمایا دنیا میں. جو یہ اس کی اپنی محبت ہے, ان کی اپنی محبت ہے قلندر لاہوری کی. یار اگر چہرہ جو ہے یہ غیر مسلموں جیسا ہوگا. حضور کی بارگاہ میں بندے ہیں, بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی, داڑھیاں بنائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تم پہ لعنت ہو, کون ہو تم, کس نے کہا تم کو یہ کرو. وہ جی ہمارے فلانے بادشاہ نے کہا. حضور بڑے غصہ ہوئے, یار چہرہ تو حضور جیسا بنا لے, کل قیامت کے دن جائیں گے, کل قبر میں بھی جب جائیں گے تو حضور کم سے کم یہ نہ کہیں کہ تو نے چہرہ تو غیر مسلموں جیسا رکھا ہے, خود کو میرا غلام کہتا ہے. لیکن یہ حضور کی چوائز ہے, حضور کی محبت ہے, حضور کا کرم ہے کہ جس کو چن لے اپنے دین کا کام کرنے کے لیے. اسی طرح عملی طور پر مسجدوں کو بڑی ہماری ہی کمزوری کی وجہ سے, ہماری ہی غفلتوں کی وجہ سے آج غیر مسلموں کو, یہودیوں کو, نصرانیوں کو, عیسائیوں کو یہ موقع مل رہے ہیں کہ معذرہ کبھی حضور کے خاکے بناتے ہیں, کبھی حضور کی بارگاہ میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں. ہماری وجہ سے یہ موقع مل رہے ہیں. آج اگر اس امت مسلمان نے حضور کے دین کو نہ چھوڑا ہوتا نا تو یہ گمراہی کی طرف نہ جاتے. ان کی وجہ سے ہم سب شامل ہیں. یار ہم فیس بک پہ اگر کوئی پوسٹ ڈال دے کوئی, ہم اس کو 300 لائک دے دیتے ہیں. اگر کوئی قرآن پڑھتا بچہ شیئر کر دے, کوئی قرآن کی فوٹو آ جائے, کوئی لائک نہیں ہوتا. یہ غیر مسلموں کو ہم یہ رزلٹ دے رہے ہیں. اسی طرح ہمارا کردار سے, ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا. اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھ کو دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار خلق نبوت, تاجدار خلق نبوت, علماء میں نے جو شعر پڑھا اس کی تفسیر بھی کر دوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بڑے امام ہیں, بہت بڑے امام ہیں, علامہ صاحب جانتے ہیں. امام محمد ایک غیر مسلموں کا, عیسائیوں کا ایک بڑا جلسہ تھا, اس میں امام محمد بھی تشریف لے گئے. انہوں نے جب دیکھا نا امام محمد کو, ان کو پتا چلا کہ یہ امام محمد ہے, تو آپ نے اپنے چہرے سے جب نقاب اٹھایا نا, نقاب اٹھایا, وہ سارے کا سارا مجمع جو ہے وہ پادری کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کیوں؟ اس نے جب امام محمد نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا, وہ کہنے لگا چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے, بڑے کا کیا حال ہوگا. یہ تھے حضور کے سچے غلام. عمل کی طرف آئیں, عمل کی طرف آئیں. آج اسی فرانس کے ہاتھوں, اسی فرانس کو موجودہ حکومت نے وہ ملعونہ آسیہ ملعونہ جس کی وجہ سے غازی ممتاز کو شہادت ہوئی, پھانسی ہوئی, اسی فرانس میں بھیجا اسی موجودہ حکومت نے. باتیں مدینے کی ریاست کی ہوتی ہیں, ایسی نہیں حضور کے ساتھ غداری کر کے نہیں, بلکہ حضور کی غلامی میں آ کر جو ہے وہ ریاست بنتی ہے.
اور پھر چیف کا بھی کوئی پروگرام کوئی بیان نہیں آیا. اگر کوئی دھماکہ ہو جائے وہاں میں بیان آتا ہے, لیکن جب بات فرانس میں اب خاکے بنے, پہلے خاکے بنے, پیچھے معاملے ہوئے, کوئی بیان نہیں گیا. اگر عالم دین کوئی بات کرے, آپ حکومت کے خلاف باتیں نہ کریں, اٹھا لیں گے. تو یہ ہمارے سنت بزرگوں کی سنت ہے جیلوں میں جانا, ہم ڈرتے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ تم دعووں میں سچے آؤ نا, دعووں میں سچے آؤ. آج ہماری حکمرانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے, ان ہماری عوام کی کمزوری کی وجہ سے آج غیر مسلموں کو جو ہے وہ یہ قوت ملی ہے, ان کو یہ ملا کہ جناب والا وہ آئے دن ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور فرانس کی جو مصنوعات ہیں اپنی محبت کا یہ ضرور ثبوت دیں. ٹک بسکٹ, اس طرح کے جتنے بھی بسکٹ ہیں سارے آج فیس بک پر, واٹس ایپ پر, جو ہمارا تنظیم کا پیج ہے اس گاؤں کا, اس میں بھی یہ آج شیئر ہو جائیں گی. ٹوٹل پیٹرول پمپ, ان سب کا بائیکاٹ کریں. کوکا کولا کی بوتل, ایک دفعہ نا اس بندے نے تحقیقی لکھا ہو نا, یہ کوکا کولا لکھا ہے, اس کا مطلب ہے لا محمد لا مکہ. لا کا مطلب ہے نہیں, عربی کا لفظ ہے, جہاں مطلب ہے محمد بھی نہیں تے مکہ بھی نہیں. معذرت, مجھے جب یہ پتا چلا میں نے کوک کی بوتل نہیں پی. یار یہ اپنی محبت کا ثبوت دے. ہم کیسے مذاق ہیں کہ ہمارے دل میں ذرا سی بھی یہ بات نہیں آتی کہ حضور کے خاکے بن رہے ہیں. تو جن بندوں نے حضور کی عزت میں بات کی, کم از کم ان کا تو ساتھ دے نا, کہ جناب آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. نا, غازی ظہیر ہوں یا غازی ممتاز ہوں یا غازی عمر چیمہ ہوں یا جو بھی غازی ہوں, ان کا بھرپور جو ہے ادب سے نام لینا چاہیے. اگر ان کی بات آ جائے تو کہیں کہ یہ ہمارے حضور کا سچا غلام ہے. اور آخری بات, ایک دفعہ نا عیسائیوں نے بہت بڑا جلسہ رکھا, منگول. اب مجھے لفظ منگول کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تقریباً سارے جانتے ہیں منگول کون ہوتے ہیں, سمجھ گئے ہوں گے. منگولوں کو عیسائی کرنے کے لیے عیسائیوں نے, سلیبیوں نے بڑا جلسہ رکھا. اس میں انہوں نے دلائل دینے تھے کہ عیسائی مذہب اختیار کریں منگول. 40,000 کا لشکر تھا منگولوں کا. اس پر پادری نے سٹیج پہ آتے ہی حضور کی گستاخی کر دی. اچھا, ساری قوم ایڈی آ کہ کتھے سبحان اللہ بولنا, کتھے استغفر اللہ بولنا, کسی نے کوئی پتہ نہیں. حضور کی گستاخی کی تھی, اتنے تو بندے دل لرز جانا چاہیے. کوئی نہیں, وہ یار کہہ دیو استغفر اللہ. جب اس نے حضور کی گستاخی کی نا, اس اسٹیج کے پاس ایک کتا باندھا ہوا تھا, اس سونے کی زنجیر کے ساتھ. جب حضور علیہ السلام کے غلام نہ ہو حضور کے گستاخوں میں, تو پھر اللہ اپنے حضور کی عزت کی حفاظت جسے چاہے کروا دے. اس کتے نے زنجیر توڑی, چھلانگ لگا کر اس پادری کے منہ پہ تھپڑ مارا. اتنی بات ہوئی نا, ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا, کہتا یار اجرا تیرے تھپڑ مارے نا کتے نے, تو نبی دی گستاخی کی ہے, مسلمانوں دے نبی دی تال وجہ. وہ پادری بھی آج کل دے اینکرا دا سمجھ لو کہ نمونہ سی. وہ کہنے لگا جی نہیں, میں نے یہ بات کی, ہاذا قلب شریف النفس, یہ کتا بڑا شریف النفس ہے, میں نے اس کی طرف انگلی کر دی. تو اس نے کہا شاید اس نے مجھے کہا کہ اس کو مارو, اس لیے اس نے زنجیر جو ہے وہ توڑ کر مجھے مارا, باندھ دیا انہوں نے. پھر اس نے دوسری مرتبہ پھر سرکار کی گستاخی کر دی. ہوں بھی دعا تینا بندے نے کیا, اس نے کتے نے پھر زنجیر توڑی, چھلانگ لگا کر اس کو یہاں سے پکڑ لیا ایسے کر کے چھوڑا, تب جو جہنم واصل ہو گیا. جب اتنی بات ہوئی نا, تو 40,000 منگولوں کا لشکر جو عیسائی ہونے آیا تھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جب ایک کتا حضور کی عزت میں ایسے بات کرے, تو ایک دن میں 40,000 غیر مسلم اسلام لے آئے. تو جب ایک مسلمان نبی کا امتی حضور کی عزت میں بات کرے گا, تو پھر کیسا اسلام غالب آئے گا. حضرت عمر کا دور تھا, مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے چوک ڈنڈا کھیل رہے سی. تو ایک پادری آگ کے پاس بیٹھ گیا, بچے نے چھاڑ کیوں لائی, بچے نے وہ گیندا پادری نے سے آ کے بچی, انہیں جگہ گیندا پھڑی تو چکن لگ پیا. وہ بچے ہوئے آلے دوالے سامنے گیندا دے دے یار ساڑی. وہ کہنے لگا نہیں. ان میں سے ایک بچے نے کہا تجھے حضور علیہ السلام کا واسطہ مجھے گیندا دے دو. اتنی بات سنا, اس نے حضور کی گستاخی کر دی. افسوس ہے یار, حضور کی گستاخی کر دی. جب اتنے پھر بچے گیندا بھول گئے, انہوں نے کہا چوک ڈنڈے والے ڈنڈے پھاڑ لو. انہیں وہ ڈنڈے پکڑے,
اس کو چھوڑا تب جو جہنم حاصل ہو گیا. عیسائیوں نے عمر فاروق کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا آپ کے بچوں نے ہمارے پادری کو مارا ہے. اتنی بات ہوئی نا, ادھر وہ عیسائی ہیں ادھر وہ بچے آگے. بچوں نے کہا جی ان کا بیان سنیں, مار دیا, اب ہمارا بھی سنیں, اس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے, ہمیں برداشت نہیں, ہم نے مارا ہے. زاجر یہی بیو سانو زاجر ممتاز نے بھی یہی کیا سی, او میں گستاخ نے مارے ستائی نے کہیں گے بیو جو دینا اس وقت دیو. جب اتنی بات ہوئی نا عمر فاروق نے کہا عزر اسلام, آج اسلام غالب آ گیا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے. چلو بات ایسا ہی ہو, آج اسلام غالب آیا. تو پھر اسلام ایسا غالب آیا کہ ہم 36 لاکھ مربع کلومیٹر کے حکمران بن گئے. جب حضور کی عزت پر حکمران بات کرتا ہے تو 36 لاکھ مربع کلومیٹر کا بن جاتا ہے. لیکن جب ایک پاکستان ہو اور باتیں بھی ریاست بنانے کی ہوں لیکن جو ہے وہ ساتھ بھی گستاخوں کا ہو, پھر بنا نہیں سکتے, تم ایسے ہی گزار دو گے. یہ حضور کی عزت پر بات ایسے کی ہوتی ہے. تو آپ سب کو یہ میری التجا ہے, چاہے آپ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست ہیں, وہاں پر بھی پوسٹ ایک فیس بک تے لازمی پایا کرو, حضور تے گستاخاں تے لعنت بھی کریا کرو. جڑا حضور تے گستاخاں تے لعنت کردا وہ اللہ دی سنت ادا کردا ہے. اور اسی طرح حضور کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں, حضور کی سنت پر عمل کریں. اور آخری باتیں کرنا چاہوں گا, یار ہم نے سب کچھ سیکھ لیا, انگریزی ہندی پڑھ لی, کسی انگریز کو پڑھا دیے, پر قرآن اتنا بھی نہیں پڑھیا کہ آپ پڑھ سکیے. گل سچی ہے نا جی؟ مطلب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ اگر آپ سارے قاری ہیں, حافظ قرآن ہیں, آپ سارے قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پھر کہیں سبحان اللہ. جو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا, اگر نہیں کہا تو پھر میری بات کی تائید کریں. آج 80 سال عمریں ہو جاتی ہیں, ہم قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے, مر جاتے ہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے. اور پھر یہ دنیا کا دستور ہے, یہ دھوکہ کرتی ہے. اب لوگوں نے یہ ایسا شیڈول بن گیا کہ زندہ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے یا مرے دنال بہتا ہوتا. مولوی کا کام ہے کہ تکبیرہ پڑھے تو جنوں ہوندیاں وہ دعاواں پڑھے اسی انج کر کے پیچھے کھڑے ہو جانا. یار جب زندہ نال دھوکے ہوندے تو مرے نہ کرو بیچارے نا, کم سے کم دعا ہی سیکھ لو کسی مولوی کے ساتھ کے پاس جا کر, دعا سیکھ لو, تمہارے جنازہ کی دعا سیکھ لو, اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہو تم. ہم نے قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا. اے سی چلتا ہو, لائٹیں چلتی ہوں, سپیکر چل رہا ہے, پکے چلتے ہو, باہر سے ایک تار کٹ جائے نا, سارا نظام دروں برم سارے یہاں پہ رہ جائیں گے. اگر حضور کے ساتھ حضور کی سنت ایک بھی کٹ جائے نا تو بڑا پیچھے آ جاتا ہے بندہ. لیکن ہم نے کیا کیا, قرآن چھوڑ دیا. تو پھر آج کیا ہو رہا ہے, کبھی وہاں پہ دھماکہ, کبھی ادھر بیمار, تو یہ بیمار, اس کو ہارٹ اٹیک, یہ فلاں یہ فلاں. اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. انہوں نے حضور سے قرآن پڑھا تھا, آگے پڑھایا, انہوں نے آگے پڑھایا, انہوں نے آگے پڑھایا. جب تک یہ سلسلہ رہا اسلام غالب رہا. ایمنی ارتغل نے کوئی دنیا ڈر دی سی, ایمنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر چھڑیا, ایوی نہیں محمد بن قاسم شہر تک آ گیا. یہ قرآن کا فیضان تھا, حضور کی سنتوں کا فیضان تھا, سچے حضور کے غلام تھے. یار اب آج ہم بھی حضور کے سچے غلام بننے کا ثبوت دیں. اور آخری بات, کم سے کم اپنے گھروں میں مدنی چینل جو ہے اس کا لازمی اس کو لگائیں, لازمی لگائیں. مدنی چینل جو ہے یہ وہ واحد جو ہے جو گھروں میں بھی ہمیں تدریس کرتا ہے, سبق دیتا ہے, وہ لازمی سنا کریں. حضرت صاحب کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے, جس میں وہ بڑے بڑے پیارے ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ جو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب بندہ 8 سال درس نظامی کرتا ہے تو بعد میں اس کے 6 سال لگتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ, پھر وہ بڑا مفتی بنتا ہے. بڑے مفتی صاحب ان مفتیوں کو کہہ رہے تھے کلاس کے آخری ٹائم, اگر تم چاہتے ہو نا کہ علم کے سمندر بن جاؤ تو حضرت صاحب کا مدنی مذاکرہ دیکھا کرو. تو یار یہ لازمی دیکھا کریں, علماء کو لازمی سنا کریں, وہ علماء جو ہمارے اہل سنت علماء ہیں. اور آخر میں عقیدے کی وضاحت کر دوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور ہاتھ میں انجیل جو تھی ان کے ہاتھ میں تورات تھی, آئے تو حضور کی بارگاہ میں پڑھنے لگے آ کے. حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں, جب اتنی بات ہوئی نا ابو بکر صدیق نے دیکھا, حضور کہنے لگے اور تینوں رون والیاں رون, تو یہ کام کیوں کرن دیا, بند کریں. جب ایسی بات ہے حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عمر فاروق نے بند کی تھی اور کہنے لگے کہ میں اللہ دے رسول دے غصے تو پناہ مانگدا, تو میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں,
محمد نبی ہوتے راضی ہیں، اسلام دے دین ہوتے راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا تسی سمجھ دیو کہ تسی ایدے وچوں اتباع کرو گے، ایدے وچوں بڑیاں چیزاں حاصل کرو گے۔ آج موسیٰ بھی اگر اتنے ہوندے نا دنیا تے، حضور نے فرمایا انہوں نے بھی میری اتباع تو بغیر کوئی چارہ نہیں سی۔ تو یار عمر فاروق فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ عمر ہے جس کو حضور نے فرمایا اس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا، اللہ حضور نے اس کو منع فرمایا وہ پڑھنے سے۔ آج اگر ہم بد مذہبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، بد مذہبوں کے بیانات سنتے ہیں، جنابی کوئی نہیں غلط چنگی کر رہا، غلط بات ہے۔ آپ تو علماء آپ کو جو کہتے ہیں وہ کریں، بات کو اپنے ذہن سے پرکھیں، اپنے علماء کو سنیں، اور پھر کم سے کم نیت یہ کریں، والدین یہ ضرور نیت کریں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین کی طرف ضرور راغب کریں گے۔ یار کل قیامت جب قبر میں جانا ہے نا، قیامت میں جانا ہے، وہ نہ کسی کا انجینئر ہونا کام آئے گا، نہ ڈاکٹر ہونا کام آئے گا، نہ بڑے بڑے عہدوں والا ہونا کام آئے گا۔ آج وقت کی یہ ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو سب کچھ آنا چاہیے، پڑھائیں، لیکن پہلے دین کی تعلیم ضرور دلوائیں، کم سے کم اس کا قرآن صحیح ہو، وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتا ہے۔ آج ہم اتنے عرصے بیت کے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے مسائل کا، وضو کس طرح کرنا ہے، سارے مسائل کا ہمارے بڑوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں یار، ہم نے سیکھنا تھا، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ جو غیر مسلم تھے وہ ہماری باتوں پر عمل کرتے ہوئے آج غالب آ گئے، لیکن ہم پیچھے چلے گئے۔ خدا را سمجھا کرے باتوں کو، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ یہ فرض ہے، فرض ہے، سبحان اللہ کہیں، انشاءاللہ کی آواز اس سے اونچی آنی چاہیے۔ انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے، روزانہ کم سے کم ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں گے، سارے کی آواز ہونی چاہیے، انشاءاللہ لازمی پڑھیں گے۔ آپ جب یہ باتیں کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا، عرش والا خدا بھی خوش ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔